کابل میں انڈین ڈیلیگیشن اور افغان طالبان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں طالبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انڈین ایکسٹرنل افیئرز منسٹری میں جے پی سنگھ ان کا نام ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے کابل میں افغان طالبان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، جو کہتا تھا کہ طالبان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے برادر ہیں۔ ان طالبان کے خلاف یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان شکایت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کو سمجھاؤ۔ افغان طالبان نے اپنے دشمنوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا اور دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ۔ افغان طالبان کی طرف سے تھینک یو بولنے کے بعد انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی ملاقات ریئر ہے کہ جب فیس ٹو فیس باقاعدہ طور پر پبلکلی اس کے جو سٹیٹمنٹ ہے دونوں فریقین نے جاری بھی کی ہے، دونوں ممالک نے۔ یہی نہیں، طالبان نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی کسی کو ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہ بڑی بات ہے۔ افغانستان ماشاءاللہ سے دیکھ لیں، وہ طالبان ہمیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وہ آ کے ہمارے ساتھ کشمیر فتح کر کے دیں گے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں طالبان والے اور وہ ہمیں کشمیر دلائیں گے۔ یہ کس نے آپ کو کوئی واٹس ایپ آیا ہوگا کہ طالبان آپ کے ساتھ مل کر کے کشمیر آزاد کرائیں گے؟ واقعی ایسا کوئی خواب دیکھتی ہیں آپ؟ کس نے دکھایا ہے؟ میں نے دنیا تمہیں دوگلا بولتی ہے، دنیا تمہیں چور بولتی ہے۔ بھکاری تو تم ہوئی، تم چور بھی ہو، دن میں بھیک مانگتے ہو، رات کو چوری کرتے ہو۔ یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا نیشنل کیریکٹرسٹک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان انڈیا کے بزنس مینوں کو بھی اپنے ملک میں بلا رہا ہے، یعنی ٹاٹا سے لے کر اڈانی تک، جو کہ جن کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ چاہے چابہار کا نمسکار دوستو، آپ دیکھ رہے بھون صبر ایوان۔ تو دوستو، جو افغان میں طالبان راج چل رہا ہے وہ لوگ کا بھارت نے دل جیت لیا ہے، اور دوستو طالبان کے ڈپٹی منسٹر اور بھارت کے ایکسٹرنل افیسر نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ دوستو، طالبان سرکار نے ایران کے چابہار پورٹ پر انویسٹ کرنا چاہتی ہے۔ بات کرتے سمے ہیومینٹیرین ایڈز اور انیہ کے سارے بات چیت کی ہے۔ بھارت اپنے پڑوسی دیش پر اچھا خاصا انویسٹ کرتا ہے اور ان کے ہت میں کام کرتا ہے دوستو، اور دوسرے طرف چین قرضہ دے کے چھوٹے چھوٹے دیش کو انویسٹ کراتا ہے اور قرضہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں دوستو۔ تو دیکھیں، یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایک یہ بات کہ آخر دنیا کے کنٹریز اور پاکستان کے ہمسایہ ممالک، انڈیا ہی کو ہم لے لیں، انڈیا کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگھی ہے؟ گدڑ سنگھ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی میجک وینڈ ہو، آپ کے پاس کوئی ایسی پاور ہو، کوئی ایسی غیبی طاقت ہو، یا کوئی ایسا گر ہو کہ آپ سب کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے بنا لیں۔ اور یہ جو گدڑ سنگھی ہے، میرے نزدیک انڈیا کے پاس جو ان کی فورن پالیسی اور جو ان کے فورن ڈپلومیٹس ہیں، اور جیسے وہاں پر اسٹریٹجیز بنتی ہیں اور پالیسیز ترتیب دی جاتی ہیں، یہ ہے ان کا میجک وینڈ، ان کا وہ مائنڈ سیٹ، ان کا آگے بڑھنے کا مائنڈ سیٹ، اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کا مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ وہ میجک وینڈ ہے جس سے وہ آگے بڑھیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ٹاپ انڈین ڈپلومیٹس، جس میں کہ جوائنٹ سیکرٹری جے پی سنگھ بھی شامل ہیں، ہی میٹ متقی آن تھرسڈے ان افغان کیپٹل کابل۔ کابل میں انڈین ڈیلیگیشن اور افغان طالبان ڈیلیگیشن کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں طالبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ طالبان نے تھینک یو کہا ہے انڈیا کو، انڈین کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو، اور کس پر کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر بہت فلاحی کام کیے گئے، چیریٹی کے بہت کام کیے گئے، پبلک انٹرسٹ کے بہت کام کیے گئے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، تھینک یو بولا ہے۔ تو طالبان تھینک یو بول رہے ہیں انڈیا کو، اور کہہ رہے ہیں، ساتھ ہی ریکویسٹ بھی کی ہے افغان طالبان کی طرف سے۔ تھینک یو بولنے کے بعد انڈیا سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ ہاسپٹل بنائیں افغانستان میں، آپ سڑکیں بنائیے، آپ انفراسٹرکچر بنائیے، اور آپ آ کر ہمارے لیے اور بھی کام کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کیے۔ تو پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیے، وہ برادر ممالک، وہ اسلامک برادر ممالک، وہ مسلم امہ جو کہا جاتا تھا کبھی کہ پاکستان اور افغانستان تو برادرانہ تعلقات ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔
وہ تو آپ چھوڑ ہی دیجئے، ہوا ہو گئے وہ تعلقات. اگر آپ پچھلے کچھ سال اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے خراب تعلقات افغانستان کے پاکستان کے ساتھ پہنچے ہیں تو اس سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، بلکہ ایران کے ساتھ بھی. لیکن افغانستان کے ساتھ تو ہر دوسرے مہینے جنگ تک حالات پہنچے ہوتے ہیں. اب یہ وہ برادرانہ کنٹری ہیں، اسلامک برادرز کنٹریز ہیں دونوں، افغانستان اور پاکستان، جو کہ جہاد تک مل کر لڑتے رہے ہیں، جنہوں نے یو ایس ایس آر کو توڑنے کے لیے وہ جہاد بھی لڑا، اور ملینز آف افغانیز پاکستان میں ایز اے پاکستانی ڈیکیڈز تک رہتے رہے. لیکن پھر ریزلٹ کہاں پر پہنچا کہ پاکستان نے کہا کہ نہیں نکالے ان کو نکالنا شروع کر دیا، اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ وہاں تک پہنچا کہ جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے سامنے کہنے لگ پڑے کہ ہم تم پہ حملہ کریں گے اور ہم تم پہ پہلے حملہ کریں گے. اس سیناریو میں اس وقت انڈیا اس وقت ون ون پوزیشن میں ہے، اور وہ اپنی اس ون ون پوزیشن سے بہت زبردست طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ابھی تو آگے اٹھائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب افغانستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہیں آئیں اور ہمارے ساتھ کام کریں، ہمارے ملک کے اندر کام کریں جیسے پہلے آپ کرتے رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افغانستان انڈیا کے بزنس مینوں کو بھی اپنے ملک میں بلا رہا ہے. یعنی ٹاٹا سے لے کر اڈانی تک، جو کہ جن کی دھوم مچی ہوئی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ چاہے چابہار کا معاملہ ہو یا کہیں کوئی اور اسرائیل میں حیفا پورٹ ہو، کہیں پر بھی ہو، تو اب وہی بزنس مین اور انڈیا کے وہی آئیکونز اور وہی ان کی طاقت جو ہے وہ افغانستان پہنچ کر وہاں پر بھی اور ڈیولپمنٹس کے کام کریں گے. تو افغانستان کہا جاتا ہے کہ منرلز کے معاملے میں خزانہ ہے وہاں پر، لیتھیم سے لے کر کون کون سی دھات اور کیا کچھ نہیں ہے. چائنا بھی جو ہے وہاں پر اس کی پریزنس موجود ہے، اور وہ بھی لیتھیم کے لیے اور اس طرح کے جو ہے جو منرلز ہیں اس کے لیے پوری دنیا کے کنٹریز وہاں پر جانا چاہتے ہیں. وہ تو ان کے حالات اور وہاں پہ جنگ و جدل کا جو معاملہ تھا اس وجہ سے نہیں جا رہے تھے، اب تو ہر کسی کی خواہش ہے. تو اب انڈیا کے پاس یہ بہت ہی سنہری موقع ہے، اور انہوں نے یہ موقع اپنے بینیفٹس کے لیے اور اپنے اسٹریٹجی کے ساتھ لیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کہا جاتا تھا پاکستان کی طرف سے کہ جناب یہ جو کچھ ہوتا ہے بلوچستان میں وہ وہاں سے آتے ہیں، اور افغانستان جو ہے افغانستان میں انڈیا کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت ہی گہرے فٹ پرنٹس ہیں انڈیا کے. تو افغانستان میں تو وہ تو جو ہے وہ ہمارے خلاف وہاں پر مل کے جو ہے وہ کام کرتا ہے افغانستان.